میں تو تب سے ہی بےقرار تھا جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ اس روپ میں تم کتنی خوبصورت لگتی ہو۔ میں بےقرار تھا تم سے ملنے کے لیے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم میری خواہشات کو پورا کرو گی، مگر جیسے جیسے میری دوستی اس سے گہری ہونے لگی تو وہ نرم پڑنے لگی، اور ایک رات جب گھر والے سو چکے تھے تو وہ خود میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، میرا نام احمد ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ میری عمر تقریباً 26 سال ہے۔ سرکاری ملازم ہوں۔ 2 سال پہلے ہی جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی تو میں نوکری کے لیے اسلام آباد آ گیا تھا۔ جب میری انٹرویو کے لیے کال آئی اور مجھے وہاں بلایا گیا تو میں وہاں چلا گیا۔ میری وہاں جاب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ابو کو کہا کہ ابا میری اسلام آباد میں جاب ہوئی ہے، تو ابا یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ان کا ایک دوست رہتا ہے، تم وہاں پر چلے جانا، وہ بہت اچھی پوسٹ پر ہے، اگر تمہیں اس سے کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو وہ تمہیں ضرور دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو، ویسے بھی میں اسلام آباد میں کسی کو نہیں جانتا، کیونکہ ہم تو گاؤں کے رہنے والے تھے نا، اور اسلام آباد شہر کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس لیے میں نے ابو سے ان کے دوست کا نمبر لے لیا اور میں اسلام آباد کے لیے نکل گیا، کیونکہ اگلے دن سے ہی میری جاب سٹارٹ ہونی تھی اور مجھے جلدی پہنچنا تھا۔ میں جب اسلام آباد پہنچا اور میں نے ابو کے دوست کو فون کیا تو انہوں نے مجھے ایڈریس بھیجا۔ بڑی جدوجہد کرنے کے بعد میں اس ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جس کے 15ویں فلور پر مجھے جانا تھا۔ میں وہاں جیسے تیسے پہنچ تو گیا، اور جیسے ہی میں نے ان کے گھر کی ڈول بیل بجائی تو وہاں ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ لڑکی کو میں کیا دیکھتا ہوں، اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے گاؤں میں تو اتنی خوبصورت لڑکیاں نہیں ہوتی۔ اس نے بہت ہی خوبصورت رنگ کا گلابی ڈریس پہنا ہوا تھا۔ ٹی شرٹ پنک کلر کی تھی اور پینٹ اس نے نیچے بلو کلر کی پہنی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، کافی بولڈ تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا السلام علیکم۔ جب میں نے اس کے منہ سے سلام سنا تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی ماڈرن پھر سلام بھی کر رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا، ایک ہلکی سی چٹکی کاٹی، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہیں میرے ہوش ہی نہ اڑ جائیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ وہ مسکرائی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ میں کوئی پینڈو گوار ہوں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا اکبر صاحب کا یہی گھر ہے؟ تو اس نے مجھے کہا ہاں جی یہی گھر ہے، آپ بتائیں آپ کو کیا کام ہے؟ پھر میں نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں اور میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ اکبر صاحب کے گھر جانا ہے، اور ابو نے ان سے کال پہ بھی بات کر لی تھی، کیا آپ انہیں بلا سکتی ہیں؟ اس نے مجھے کہا آؤ اندر آ جاؤ۔ پھر اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا احمد۔ کہتی بہت ہی پیارا نام ہے۔ میں نے بھی لڑکھڑاتے ہوئے پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے، جس پہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام فائزہ ہے۔ فائزہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلی نظر میں ہی اس کو دیکھتے ہی میرا اس پہ دل آ گیا تھا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک کمرے میں ہی دیکھتا رہا کہ وہ ابھی آئے گی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس پہ چائے رکھی ہوئی تھی۔ چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ چیزیں اس نے ٹیبل پہ رکھی اور پھر میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب میں چائے پیتا یا اسے دیکھتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو زیادہ باتیں آتی نہیں تھی، لیکن فائزہ نے میرے ساتھ بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد اس کے ابو وہاں پر آئے۔ فائزہ نے میرا تعارف اپنے ابو سے کروایا اور پھر اس کے ابو نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میری تمہارے ابو سے بات ہو چکی ہے۔ اکبر صاحب نے اپنے نوکر کو اشارہ کر کے بلایا اور کہا بیٹا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، جلدی کرو اور اس کے لیے ایک کمرہ بھی تیار کرو۔ آج سے یہ لڑکا یہیں رہے گا۔ دیکھو بیٹا یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہاں صرف میں اور میری بیٹی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اتنے بڑے گھر میں ہم اکیلے رہتے ہیں، اس لیے تم بھی یہیں رہ لو جب تک تمہاری نوکری پکی نہ ہو جائے اور تمہیں کوئی اچھا سا گھر نہ مل جائے، یہاں پر آرام سے رہو۔ مجھے پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو چکی تھی، اس وجہ سے انہوں نے مجھے کمرہ دیا۔ وہاں پر ہر چیز موجود تھی۔ فائزہ کا آنا جانا بھی بار بار ہو رہا تھا۔ پہلے تو مجھے کافی عجیب لگا، اس کے بعد مجھے عادت ہو گئی کیونکہ اکبر صاحب کے گھر کا ماحول کافی کھلا ڈھلا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے آفس کے لیے نکلنے لگا تو اکبر صاحب نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاتے ہوئے اس کو بھی چھوڑتی جانا، یہ بیچارہ کہاں مارا مارا پھرے گا، اس کو تو ابھی راستوں کا بھی نہیں پتا اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ بس کہاں سے آتی اور جاتی ہے۔ اس ٹائم پہ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کیونکہ مجھے تو وہ لڑکی پہلے سے ہی بہت پسند تھی۔ جب ہم دونوں کار میں بیٹھے تو اس کا کندھا میرے کندھے سے ٹکرایا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی گدگداہٹ ہوئی۔
اس کے بعد اس نے مجھ سے ڈھیروں باتیں کی اور ایک بات اس نے یہ بھی پوچھی کہ کوئی تمہاری لڑکی دوست ہے، جس میں نے نفی میں سر ہلایا اور میں نے کہا نہیں، میری کوئی بھی لڑکی دوست نہیں ہے، کیا تم مجھے ایسا ویسا لڑکا سمجھتی ہو؟ توبہ توبہ، میں تو لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ جس پر وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ میں تو ویسے ہی نارمل پوچھ رہی تھی، اور یہ تو کافی نارمل ہے کہ لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج سے میں ہی آپ کی دوست ہوں، ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں اور آج کے بعد آپ مجھے اپنی ساری باتیں بتائیں گے۔ میں پہلے تو بہت ہچکچایا، لیکن پھر میں نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا کیونکہ مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد میں اور فائزہ بہت اچھے دوست بن گئے، ہماری دوستی بہت گہری ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم رات کو دیر تک جاگنے لگے اور ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میری نوکری بھی ہو چکی تھی۔ جب میں واپس گھر آتا تو نائلہ کو اپنا منتظر پاتا۔ دن گزرتے گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو رہے تھے۔ اکبر صاحب اپنی ایک لوتی بیٹی کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے کیونکہ وہ بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی اور اس کا بھی کوئی ساتھی نہیں تھا۔ ایک دن فائزہ کے ابو کو شہر سے باہر جانا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ وہ مجھے کہہ کے گئے، دیکھو احمد بیٹا، میں تم پہ بہت بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تم بس 2-3 دن گھر پر ہی رہنا۔ شام ہوئی تو وہ اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوئے۔ ہم دونوں نے ہی دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو سی آف کیا۔ اب اس کے بعد میں اور فائزہ گھر پہ اکیلے تھے۔ میں اپنے کمرے میں تھا تو میں نے فائزہ کو کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہارے لیے لا دوں گا۔ فائزہ نے کہا میں اس گھر میں اکیلی ہوں، مجھے کسی چیز کی کیا ہی ضرورت ہوگی، دیکھو میں بہت بور ہو رہی ہوں، چلو باہر چلتے ہیں، کہیں آؤٹنگ کر کے آتے ہیں۔ اس شام کے بعد دونوں کی ہی زندگی بدل گئی۔ فائزہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے بہت چاہتی ہے، جس پر احمد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اسے بہت چاہتا ہے۔ پہلے دن سے ہی جب اس نے فائزہ کو دیکھا تھا تو وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس رات میں ایک انوکھی سی ہی بات تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ رات ساتھ میں گزاری، دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں گم تھے۔ اس رات کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اب وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ احمد کے ساتھ کی خوشی فائزہ کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی تھی۔ 2 دن بعد جب اس کے ابا واپس آئے تو فائزہ کو بہت خوش دیکھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو بیٹی نے اپنے ابا سے کہا کہ دیکھیں ابا، میں آپ پر بہت زیادہ یقین کرتی ہوں اور آپ بھی مجھ پر یقین کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے یقین کو ٹھیس پہنچے یا آپ کو میری طرف سے کوئی ایسی بات ملے جس سے آپ کا سر شرم سے جھک جائے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں احمد کو پسند کرتی ہوں، اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی احمد بہت پسند ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس سے شادی کروں گی، لیکن اگر آپ مجھے منع کر دیں گے تو میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ جس کے بعد فائزہ کے ابا نے اسے کہا کہ مجھے 2 دن کا ٹائم چاہیے، میں کچھ سوچوں گا اور پھر اس کے بعد ہی جواب دوں گا۔ فائزہ کے ابا نے احمد کے ابا سے بات کی اور احمد کے ابا اس پر بہت غصہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ڈانٹا، لیکن پھر احمد نے انہیں سمجھایا تو وہ شادی کے لیے مان گئے۔ آج احمد اور فائزہ کا نکاح تھا۔ دونوں کے ہی والدین راضی تھے اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ آج رات بہت طویل ہونے والی تھی کیونکہ احمد اور فائزہ کی زندگی کی آج وہ خوبصورت رات تھی جس کا انہیں بہتابی سے انتظار تھا۔ فائزہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب احمد کمرے میں آیا تو وہ خود کو سمیٹتے ہوئے اور شرمائی۔ فائزہ نے احمد کو کہا کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں نا؟ جس پر احمد مسکرایا اور کہنے لگا دیکھو پگلی، اگر میں تمہیں پسند نہ کرتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ تم نے اچھی لڑکی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تم واقعی ہی میری بیوی بننے کے قابل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خوبصورت رات ساتھ بتائی اور ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ دونوں ہی بہت محنت کریں گے اور آنے والی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے رشتوں کا انجام برا ہی ہو، اکثر تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی ہمت سے آپ کے یہ رشتے اچھی طریقے سے زندگی میں ایک خوبصورت مثال اور زندگی بھر کا ساتھ بن جاتے ہیں۔ یہ تھی فائزہ اور احمد کی کہانی۔ یہ کہانیاں صرف اور صرف تفریح کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔